بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے دو حدیثیں ترمذی شریف کے حوالے سے سناتا ہوں۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب الاطعمہ، یعنی کھانے پینے کا جو بیان ہے، اس میں حدیث ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پلیٹ میں کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیتا ہے تو وہ پلیٹ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اب سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پلیٹ سے دعا کروا رہے ہیں، اور اللہ دعا کروائے اور قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث کتاب اللباس کے اندر، ترمذی شریف ہی کے اندر ہے، کتاب اللباس یعنی کپڑے پہننے کا جو باب ہے، جو بیان ہے، اس میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی حدیث میں اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی کیوں، اور دوسری حدیث میں اتنی سخت وعید بیان کی گئی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث میں فضیلت اس لیے ہے کہ پہلا بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کر رہا ہے۔ کھانا اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا جو بندہ ہے اس کے لیے اتنی سخت وعید اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ کپڑے اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے گھٹنوں تک، اس لیے کہ گھٹنوں تک سطر ہے، اس تک ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ نیچے تک لٹکا کر کپڑے کو ویسٹ کرتا ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو ویسٹ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ مسلمانوں کیا خیال ہے آج ہم اللہ کی نعمتوں کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شادیوں کے اندر شادی کی دعوت کے لیے کارڈ چھپائے جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ ایک ایک کارڈ کے پیچھے 200 روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر 1000 کارڈ چھپوا رہے ہیں تو 2 لاکھ کا خرچ صرف کارڈ کے پیچھے ہو رہا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ جو ہے دعوت اس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ اگر سارے لوگ مل کر اگر اس کی طرف آئے تو آ سکتے ہیں، آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، اور سب کہہ دے بھائی ہمیں جو ہے دعوت آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیج دینا، ہمیں کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سب مل کر اس غلط اسراف کو، اس غلط رسم کو اور اس پیسے کی ویسٹنگ کو ختم کرنا چاہے اور پیسوں کو صحیح جگہ پر لگانے کے لیے ہم سب مل کر کوشش کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ آج یہی قوم کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم کہیں گے کتاب خریدو تو کہیں گے میرے موبائل میں ہے، میں پڑھ لوں گا۔ تو شادی کا دعوت نامہ اگر تیرے موبائل میں آئے تو کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے واسطے اپنے پیسوں کو بچاؤ اور صحیح جگہ پر لگاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس طرح چھینے گا کہ زندگی بھر اس کے لیے ہم مرتے رہیں گے، لیکن کبھی یہ نعمت ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ ایک اور راستہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ان پیسوں کو کارڈ پر لگانے کی بجائے کہاں لگا سکتے ہیں؟ تو شادیوں کے اندر اسٹال لگتے ہیں، فروٹس کے اسٹال لگتے ہیں، پان کے اسٹال لگتے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں کے اسٹال لگتے ہیں۔ کاش مسلمانوں کی شادیوں میں کتابوں کے اسٹال لگتے اور آنے والے مہمان کتاب اٹھا کر جاتے، یا ہمارے نوجوان بھائی کتاب اٹھا کر جاتے، تو اللہ کی قسم کیا عجیب منظر ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے۔ کتنا بہترین پلیٹ فارم ہم تیار کر رہے ہیں۔ ہم جانور نہیں ہیں کہ کھا پی کر چلے گئے، ہم انسان ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کام سے ہمیں بھی فائدہ ہو
پوری انسانیت کو فائدہ ہو. نان مسلم بھائی ہماری شادی میں آئے تو ہماری شادیوں میں ان کو کتابیں دیکھنے کو ملے اور وہ یہاں سے کتابیں اٹھا کر جائے اور کچھ پڑھے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو مال صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے.